جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک سے پہلے ہم آئینی اور سیاسی بحران کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت نے عدلیہ کے ساتھ تصادم کیا، لیکن اب ہم بات کریں گے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ایک سلوشن دیا، آپ تو سلوشن دیتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، لنڈن کانفرنس کا بھی آپ حوالہ دیتے ہیں، لیکن افغانستان کی صورتحال تو پاکستان سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ وہاں تو وہ بیرونی قبضے کے خلاف لڑے، تو پاکستان میں کس نے قبضہ کیا کہ ہمارے طالبان جو ہیں، ہمارے خصوصاً یہاں کے طالبان، وہ تو اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اسماء، میں تو آج کل بڑا خوش ہوں کیونکہ اللہ کو الحق کہتے ہیں، اللہ سچ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آئے گا۔ 5 سال سے میں لگا ہوا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب افغانستان میں فوج بھی جب گئی، میں نے انگلینڈ کے گارڈین میں اخبار میں لکھا کہ یہ بالکل انہوں نے غلط کیا ہے، ملٹری سولوشن استعمال کر رہے ہیں، طالبان اور القاعدہ کو علیحدہ کریں۔ طالبان تو ایک دینی انتہا پسند بنیاد پرست ہے، یعنی دینی بنیاد پرست تھے، دہشت گرد تو نہیں تھے، دہشت گرد تو القاعدہ تھی، تو ان کو اکٹھا کروا دیا۔ اور یہ جو سارا آج لنڈن کانفرنس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے۔ آج مذاکرات پہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کی یہ جو بمباری کی اور یہ جو ساری قتل عام اور قتل و غارت کی تھی، یہ فیل ہو گئی ہے، بیک فائر کر گئی ہے۔ لیکن پاکستان اب میں عرض کروں کہ پاکستان میں تو کچھ نہیں تھا نا۔ ہمارے تو کل میں جنرل اورگزئی کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام پہ تھا، وہ پہلا ملٹری آپریشن انہوں نے کیا، اور گورنر وہ رہے جب معاہدے ہوئے طالبان کے ساتھ 3 انہوں نے کیے۔ انہوں نے ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ پاکستان میں جب ہم اندر قبائلی علاقے میں گئے کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھا، یہ انہوں نے ٹی وی پہ کل کہا۔ اور انہوں نے پھر آخر میں یہ کہا کہ یہ ملٹری آپریشنز اور ڈرون اٹیکس کی وجہ سے یہ ایک نمونہ نکلا پاکستان طالبان، جن کو ہمارے پھر بعد میں دشمنوں نے اندر کود پڑے اور انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن پاکستان میں جتنی انسرجنسی ہے، دہشت گردی ہے، دھماکے یہ لوگ کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو یہ مار رہے ہیں، تو پھر یہ تو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ پھر مذاکرات ہارون صاحب میرے خیال سے بہتر نہیں۔ پہلے میں اس کا دیکھیں نا، اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج کر رہے ہیں، افغانستان میں اسٹیٹ کی ریٹ نہیں چیلنج کر رہے، تو آج جو ان سے بات کر رہے ہیں بیرونی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ وہاں آ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن وہ بھی بے قصور بچوں کو مار رہے ہیں، وہ بھی وہی دھماکے کر رہے ہیں، وہ بھی سوسائڈ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آج بات چیت کر رہے ہیں نا۔ وہ آج پہلے 6 مہینے پہلے تو نہیں کرنے کے لیے تیار تھے۔ 1 سال پہلے تو حامد کرزئی کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے ملا عمر، جس کو آج وہ اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بات چیت کرو۔ اس کا مطلب کہ سب کچھ وہ کر رہے تھے، وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ملٹری آپریشن سے انتہا پسندی بڑھتی ہے، یہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہمارا فرق ہے ان سے، لیکن ہمارا جو مسئلہ شروع ہوا وہ ہم نے اپنی قبائلی علاقے میں فوج بھیجی، اور انہوں نے امریکنوں نے ڈرون سے بمباری کر کے بے قصور لوگوں کو مارا۔ آپ کی اپنی گورنمنٹ کی فگرز ہیں، 44 ڈرون اٹیکس میں 700 لوگ مرے، اور صرف 8 اس میں سے دہشت گرد۔ تو اس نفرت کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اس طرح سے ری ایکٹ کر رہے ہیں، حکیم اللہ محسود کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق ہے افغان طالبان میں اور پاکستانی طالبان میں، مسئلہ جڑا ہوا بھی ہے اور ایک اعتبار سے الگ بھی ہے۔ یہ تو بات درست ہے کہ جو فوجی کارروائی یہ کہتے ہیں عمران خان، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس سے بھی پہلے یہ 9/11 کے بعد جو فیصلہ کیا گیا وہی غلط تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو ایک مسلمان ملک پر قبضے کے لیے، جن کے ساتھ ہمارے بہت اتنے گہرے تاریخی روابط ہیں کہ ان کا انحصار ہم پہ ہے اور بہت سی چیزیں ہمارا انحصار ان پہ ہے، ان کے خلاف مدد نہیں کرنی چاہیے تھی غیر ملکی غلبے کے لیے۔ اور اس وقت یہ کہا گیا کہ اس سے بڑا تھریٹ ہے اگر ہم ایسا نہ کریں، مگر عملاً اب اس سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ مگر افغان طالبان جو ہیں، جو اصل میں طالبان کی تحریک نہیں، قومی تحریک ہے، پوری قوم جو ہے وہ غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ میں جہریت اور قبضے کے خلاف لڑ رہی ہے۔ یہاں نوعیت مختلف ہے، یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، یہاں سے لڑنے کے لیے جاتے تھے، وہ قابل فہم ہے، ایک قبیلے کا آدھا حصہ ادھر ہے آدھا ادھر ہے، یہ ان کے کزن ہیں اور ہمیشہ سے تاریخی طور پر ان کے ساتھ روسیوں کے طور میں بھی لیکن اور یہ ابھی جب روسی قبضہ تھا تو اسی طرح، لیکن ایک بڑا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا جو جرائم پیشہ لوگوں کا تھا۔ مثلا نام لے کے بتایا جا سکتا ہے فلاں آدمی پہلے ڈاکو تھا، یا اس کا کوئی طالبان سے تعلق نہیں تھا، یا اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں، وہ عالم دین نہیں ہے۔ لیکن آپ عمران خان سے متفق ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات؟ میری عرض سنیں نا، مولوی فضل اللہ، حکیم اللہ محسود، دیکھیے اب حکومت نے اپنی غلطیوں سے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی، مثلا بہت سے معززین وہاں قتل ہوئے، وہاں جو سماجی نظام چلا رہا تھا وہی دھرم بھرم ہو گیا، ملک مار ڈالے گئے، اور جرائم پیشہ لوگوں کا اس میں غلبہ ہو گیا۔ اس میں اس وقت بہت ضروری تھا
اگرچہ وہ حکومت کی غلطیوں سے نتیجہ پیدا ہو، یہاں تک میں ان سے اگری کرتا ہوں، لیکن جب جرائم پیشہ لوگوں نے غلبہ پا لیا اور عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی اور پاکستان میں ہر جگہ خودکش دھماکے ہونے لگے جس میں لازماً غیر ملکی سپورٹ شامل تھی، تو ایک دفعہ کارروائی ضروری تھی، لیکن آخری حل تو آف کورس مذاکرات ہی ہے۔ چلیں یہاں پہ اس کا مطلب اگری، مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی کافی عرصے سے آپ آخری حل اس کے سوا کیا ہے؟ عمران خان جو آپ اپنے ملک پہ دیکھیں نہیں، ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے تھا جس میں بڑی تاخیر کی گئی، اور اب آگے جو ہے بالآخر ہارون صاحب مان گئے ہیں۔ میں اس وقت بھی یہی کہتا رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی اس سے مختلف کوئی بات نہیں کی، کارروائی کی ایک وقت میں ضرورت آن پڑی۔ دیکھیں نا وزیرستان پہ اور سوات پہ کارروائی کے بعد خودکش حملوں میں کمی آ رہی ہے، یہ وقت ہے کہ اب پولیٹیکلی اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، سیاسی طور پہ حل کرنے کو، پھر سیاسی مسائل کا حل اگر مذاکرات کی نوعیت میں سامنے اسما دیکھیں، ہارون رشید نے جو انالیسس دیا میں اس سے بالکل متفق ہوں، ان کا انالیسس بالکل ٹھیک ہے کہ یہ شروع میں آپریشن ہوئے، ڈرون اٹیکس ہوئے، لوگوں کا ایک رد عمل آیا، انہوں نے، اور کیونکہ طالبان امریکن تھے اور پاکستانی فوج کو سمجھا جاتا کہ امریکہ کے پریشر پہ بھیجی گئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے اسی میں لے لیا، اور اس کے خلاف جو لڑا وہ طالبان ہو گیا۔ تو شروع میں تو ادھر سے شروع ہوا، پھر ہمارے دشمنوں کو ایک سنہری موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں یہ تو ہمارے ایک میں ذرا کمپلیٹ کروں، انہوں نے بیچ میں کودے، دھماکے ہوئے، کسی کو نہیں پتا کہ بلیک واٹر ہے بیچ میں، ہندوستان کروا رہا ہے، کون کروا رہا ہے، مختلف رپورٹس آئی، وہ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ حکیم اللہ محسود نے کہا، بیت اللہ محسود اس سے پہلے کہتا رہا، مولوی فضل اللہ کہتے رہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ میں صرف یہ کہتا، دیکھیں میں کوئی طالبان کی اپولوجسٹ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو پاکستانی ہوں، میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں کہ 500 بم دھماکے ہوئے پچھلے سال، فرنٹیئر کی 80% اکانومی ختم ہو گئی ہے، ساری قبائلی علاقے کے 50 لاکھ لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس ملک میں 15 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہم نے، 40 ارب 60 سال میں، اور پونے 2 سال میں 15 ارب، آج 800 ارب روپیہ قرضوں کی قسطوں ادا کرنے میں جا رہا ہے، ملک کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے۔ میں آپ کو حل دے رہا ہوں کہ آج مہنگائی جو آپ کر رہے ہیں، کیوں مہنگائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹیکس پہ ٹیکس ٹھوکے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، فوج کا بجٹ بڑھ گیا، 400 ارب سے 600 ارب پہ پہنچ گیا ہے، یہ ایک غریب قوم کسی اور کی جنگ کی قیمت ادا کر رہی ہے، کسی اور کی جنگ کی قیمت ادا کرے، لیکن نکلنے کے لیے میں آپ کو صرف سلوشن دے رہا ہوں، سلوشن جو 5 سال پہلے تھی وہی آج سلوشن ہے۔ ہارون رشید کی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جب ایک جرم پیشہ لوگ اور ہر کڈنیپنگ یہ اٹھا رہے تھے، آپ کو ایک ملٹری ایکشن کرنا تھا، لیکن ملٹری ایکشن ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ ملٹری ایکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل پروسیس نہیں چلے گا تو جو امریکنوں کا آج حال ہے وہ حال ہوتا ہے۔ لیکن مختصراً آپ دونوں سے یہ پوچھوں گی، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، پھر اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو حکیم اللہ محسود اس کو ہیڈ کرو۔ دیکھیں جی یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہونے چاہیے، طالبان تو وہی ہے، یہ بڑا ایک پیچیدہ سوال ہے کہ مذاکرات گروپ ہیں فوج کے مطابق 30 طالبان کے گروپ ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ نہیں، وہ لوگ جو خودکش حملوں میں ملوث نہیں ہیں، جو لوگ خودکش حملوں پہ یقین رکھتے ہیں اور پاکستانی ریاست علیحدہ کیسے کریں گے؟ آپ ان کو کیسے علیحدہ کریں گے؟ ان کو علیحدہ ہی کرنا ہوگا۔ اسما جب تک آپ مذاکرات نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کون کیا کر رہا ہے؟ بات ہے نا کہ مذاکرات کن لوگوں کو آپ ڈیفائن کر دینا، کن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ جیسے میں نے 3-4 لوگوں کا نام پوچھا آپ سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ملا عمر کے خلاف جتنی کرزئی اور امریکن تھے ان کے سر کے اوپر $50 ملین کا تو ریوارڈ لگایا ہوا ہے، گلبدین حکمت یار کے کتنے یہ خلاف تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے پیسے دیے، آج ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب تک آپ مذاکرات نہیں کریں گے، یہ صرف چیز جی کس سے کرنی ہے تو اس لیے مذاکرات اگر ماری جاؤ پھر، اور کیا آپ کے پاس آلٹرنیٹو کیا ہے؟ جو میں نے 2-3 نام لیے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ میں پتہ کیا کروں، اگر مجھے کوئی کہے، اور میں نے بلکہ کوشش بھی کی کہ کہو کہ میں اگر اور سارے قلعوں میں بند ہیں تو میں تیار ہوں۔ 30 گروپ ہیں، ان میں سے پہلے یہ فوج نے پارلیمنٹیرینز کو ایک پریزنٹیشن دی تھی، مجھے نہیں پتا کتنے گروپ ہیں، میں کوشش کروں ان میں سے جتنے زیادہ سے بات چیت ہو سکے، جو تیار ہو جائیں ہمارے سے بات چیت کرنے کی، جو کہیں جی کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، جتنوں سے بات چیت ہو جائے ان کو ساتھ ملائیں، اور جو اصل انتہا پسند ہیں ان کو آئسولیٹ کریں۔
چلیں آپ کہہ رہے ہیں اصل انتہا پسند کو آئسولیٹ کریں اور جو لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب کا کہنا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، یہی مسئلے کا سیاسی حل ہے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملک میں جو مہنگائی کی جو ایک لہر چل نکلی ہے، اس سے نکلنے کا کیا سلوشن ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک متبادل قیادت کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، ان کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں، کیا نظریات ہیں ان تمام تر صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔